سلاما يا علي الهادي سلاما يا علي الهادي سلاما يا علي الهادي سلاما يا علي الهادي سلاما سلاما يا علي الهادي سلاما سلاما. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. درود بھیجئے محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد و آل محمد. محترم ناظرین اور سامعین، جیسے ہم سب متوجہ ہیں، رجب المرجب کا آغاز ہو چکا ہے. ہم اگر رجب المرجب کا نام شہر الائمہ رکھیں، اماموں کا مہینہ، تو شاید یہ تسمیہ اور نامگزاری بے جا نہ ہو، اس لیے کہ یہ وہ مقدس مہینہ ہے کہ جس میں بعض ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی ولادت ہوئی ہے. 13 رجب کو امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت ہوئی ہے، اور بعض روایات کے مطابق رجب کی پہلی تاریخ کو ہمارے 5ویں امام اور حجت خدا امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت تھی، اور 3 رجب المرجب کو ہمارے 10ویں امام اور حجت خدا امام علی النقی علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کی تاریخ ہے. اس کے علاوہ میں اپنے محترم سامعین ناظرین کی خدمت میں عرض کروں گا یادآوری کے طور پر کہ رجب کے مہینے میں ضرور دعاؤں کی کتابوں کو پڑھتے رہیں. مفاتیح الجنان، تحفۃ العوام، یا اس سے بھی زیادہ مفصل جو دعاؤں کی کتابیں ہیں، ان میں رجب المرجب کی مخصوص دعائیں، بعض دعائیں ہیں جو پورے رجب کے مہینے میں پڑھی جاتی ہیں، بعض دعائیں ہیں جو مخصوص تاریخوں میں پڑھی جاتی ہیں. اسی رجب کے مہینے میں عمل داؤد ہے جو اسیروں کی رہائی کے لیے
بہت ہی مجرب نسخہ سمجھا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ مجلس عزا امام علی النقی علیہ السلام کی جانگداز رحلت کی مناسبت سے منعقد کی گئی ہے، لیکن میں یہ کوشش کروں گا کہ اسی مہینے کی پہلی تاریخ کی مناسبت، یعنی امام محمد باقر علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں بھی بعض نکات آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ یہ آیہ کریمہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم جب نازل ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت، اپنے رسول کی اطاعت اور حکمرانوں کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اے صاحبان ایمان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول اور رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم۔ اس میں اولی الامر میں کسی الہی عہدے کا تذکرہ نہیں ہے، کسی الہی منصب کا تذکرہ نہیں ہے کہ جس سے اس الہی عہدے میں معتبر اور ضروری شرائط کی طرف اشارہ کیا جائے، تصریح اس کی نہیں ہے۔ اولی الامر حکمران، تم میں سے جو حکمران ہوں گے ان کی اطاعت کرو۔ جابر بن عبداللہ انصاری نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی غیر مشروط اطاعت کا حکم دیا اور اپنے رسول کی غیر مشروط اطاعت کا حکم دیا، وہاں اولی الامر حکمرانوں کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ اللہ اور رسول کی غیر مشروط اطاعت یہ قابل فہم ہے۔ اللہ کی اطاعت کرو، کن باتوں میں کوئی شرط و قید نہیں ہے، یعنی اللہ جس چیز کا حکم دے اس کو بجا لاؤ، اور جس کام سے تمہیں روکے اس کو ترک کرو، اس سے باز آؤ۔ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اسی طرح رسول کی بھی غیر مشروط اطاعت کا حکم ہے۔ رسول کی اطاعت کرو کن باتوں میں، جس کا بات کا بھی وہ حکم دے اس کو بجا لاؤ، جس کام سے رسول روکے اس کو ترک کرو، اس سے باز آؤ۔ غیر مشروط ہے، دونوں کی اطاعت غیر مشروط ہے۔ رسول جس چیز کا حکم دیں اس کو بجا لاؤ، اور رسول جس کام سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ اللہ اور رسول کی اطاعت غیر مشروط ہو یہ قابل فہم ہے۔ اللہ کے علاوہ، رسول کے علاوہ اس دنیا میں اور انسانوں کی بھی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، لیکن وہ غیر مشروط نہیں ہے، وہ غیر مشروط نہیں ہے۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ، رسول اور حکمرانوں کی غیر مشروط اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ گویا جابر بن عبداللہ انصاری اس حقیقت کی طرف متوجہ تھے یقیناً کہ ان اولی الامر سے مراد عام دنیا کے حکمران نہیں ہو سکتے، جن کے مظالم اور جن کے کردار کو، ظلم جور کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ان کی ہر بات وہ اس قابل نہیں ہوتی کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ ان کی ہر بات، بہت محتاط انداز میں بھی کہیں تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ ان کی ہر بات، ورنہ شاید ان کی کوئی بات بھی اس قابل نہ ہو کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ ظالم حکمران وہ ظلم کا حکم دیتے ہیں۔ جابر کے اس سوال کے جواب میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر، اس آیہ کریمہ میں اولی الامر سے مراد عام دنیا کے فوجی یا
سول حکمران نہیں ہیں، جو اقتدار برائے اقتدار کی خاطر ہر جائز اور ناجائز ذریعے کو روئے کار لا کے زمام اقتدار کو ہاتھ میں لیتے ہیں، وہ لوگ مراد نہیں ہیں۔ ہؤلاء ائمتکم و خلفائی، اس آیے کریمہ میں اولو الامر سے مراد تمہارے امام اور میرے خلیفے ہیں۔ اولہم علی، ان اماموں اور خلیفوں میں پہلا امام اور خلیفہ علی ہیں۔ فَإِذَا مَضَى، جب علی اس دنیا سے جانے لگے، فَابْنُهُ الحسن، اس کے بعد تمہارا دوسرا امام اور میرا دوسرا خلیفہ وہ علی کے فرزند حسن ابن علی علیہ السلام ہیں۔ فَإِذَا مَضَى فَأَخُوهُ الحسین، یا فَابْنُهُ الحسین، امام حسن جب اس دنیا سے جانے لگے تو امام حسن کے بھائی امیر المومنین کے بیٹے امام حسین تمہارے امام اور میرے خلیفہ ہوں گے۔ فَإِذَا مَضَى، اور جب امام حسین اس دنیا سے جانے لگے، فَابْنُهُ علی بن الحسین، تو حسین کے فرزند علی بن الحسین تمہارے امام ہوں گے اور میرے خلیفہ ہوں گے۔ فَإِذَا مَضَى، اور جب علی بن الحسین اس دنیا سے چلے جائیں، فَابْنُهُ محمد، تمہارا پانچواں امام، میرا پانچواں خلیفہ علی ابن الحسین کے فرزند محمد ہوں گے، المعروف فی التوراۃ بالباقر، جن کا لقب تورات میں باقر لکھا گیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَسَتُدْرِكُهُ یا جابر، جابر تم بڑے خوش قسمت ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں اتنی عمر دراز عطا فرمائے گا۔ نہ معلوم اس وقت امام زین العابدین کی بھی ولادت ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، بہت ساری باتیں رسول مقبول نے بطور معجزہ جن کی پیشگوئی کی ہے، ان میں سے ایک پیشگوئی وہ تھی جو آپ نے اس وقت کی جب امام حسین علیہ السلام رسول مقبول کی گود میں تھے۔ روایت کے اندر سید الشہداء علیہ السلام کی عمر کا تذکرہ نہیں ہے کہ کتنے سال کے تھے، لیکن یہ جملہ جو ہے رسول خدا کی گود میں تھے، اس سے اتنا اندازہ ہوتا ہے کہ امام حسین اتنے چھوٹے تھے کہ نانا کے گود میں بیٹھتے تھے، نانا کی گود میں۔ 10 12 18 سال کا بچہ نواسا بیٹا گود میں نہیں بیٹھتا۔ اور پھر امام حسین علیہ السلام امام جس تیز رفتاری سے ان کی نشو و نما ہوتی ہے، اس سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام حسین کتنے سال کے ہوں گے جب نانا کی گود میں ہوں گے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے اس نواسا حسین کو ایک فرزند عطا فرمائے گا۔ جب عرصہ محشر بپا ہوگا اور لوگ حساب کتاب کے لیے صف بستہ کھڑے ہوں گے، بعض روایات میں ہے 70,000 صفیں ہوں گی، ہر صف کا ایک سرا مشرق میں اور دوسرا سرا مغرب میں ہوگا، اور ایسے موقع پر جب سب لوگ حساب کتاب کے لیے کھڑے ہوں گے، منادی کی آواز آئے گی این زین العابدین، زین العابدین کہاں ہیں؟ یہ ان صفوں کی وسط سے درمیان سے میرے اس بیٹے حسین کا فرزند علی ابن الحسین کھڑا ہوگا۔ اہل محشر سب پہچانیں گے کہ یہ زین العابدین ہیں۔ زین العابدین وہ لقب ہے کہ جو رسول خدا نے اللہ کے حکم سے امام زین العابدین علیہ السلام کو دیا۔ پیشگوئی ہے، فرمایا المعروف فی التوراۃ بالباقر وستدرکہ یا جابر، جابر تو بڑا خوش قسمت آدمی ہے، میں تمہیں اس بات کی بشارت دیتا ہوں کہ تو اتنی عمر پائے گا کہ اس باقر کی زیارت کا تجھے شرف حاصل ہوگا۔ فَإِذَا أَدْرَكْتَهُ،
اور جب باقر سے ملنا، جب باقر کی زیارت کا شرف حاصل کرنا، فقرأہ منی السلام، میں رسول اللہ کا سلام میرے فرزند باقر تک ضرور پہنچانا۔ اس کے بعد وہ سلسلہ فَإِذَا مَضَى فَابْنُهُ جعفر، اور جب محمد باقر اس دنیا سے جانے لگے تو ان کے فرزند جعفر صادق میرے خلیفہ اور تمہارے امام ہوں گے، ان کے بعد موسیٰ کاظم تمہارے امام اور میرے خلیفہ ہوں گے، ان کے بعد علی ابن موسیٰ الرضا، ان کے بعد محمد تقی، ان کے بعد علی النقی، ان کے بعد حسن عسکری۔ فَإِذَا مَضَى، اور حسن ابن علی جب اس دنیا سے جانے لگے تو تمہارا 12واں امام اور میرا 12واں خلیفہ سمیعی وہ ہوگا جو میرا ہم نام ہوگا، وہ کنیی وہ ہوگا جو میرا ہم کنیا ہوگا، اس کا نام بھی وہی ہوگا جو میرا نام ہے، اس کی کنیت بھی وہی ہوگی جو میری کنیت ہے۔ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، وہ اپنے ظہور کے بعد دنیا کو اس طرح عدل اور انصاف سے بھر دیں گے جس طرح وہ ظلم اور جور سے بھر چکی ہوگی۔ جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں میں نے رسول خدا سے یہ مبارکبادی یا پیشگوئی سنی اور وہ اپنی زندگی بھر بڑی بے تابی سے ان قیمتی لمحات کا انتظار کرتا تھا کہ کب محمد باقر کی زیارت کا شرف حاصل کر سکوں گا۔ روایات میں ہے کہ وہ مدینے کی گلیوں میں دیوانوار یہ پکارتے تھے این الباقر این باقر العلم، لوگ کہتے تھے کہ اس کو کیا ہو گیا ہے، یہ باقر کون ہے، باقر العلم کون ہے کہ جس کو یہ پکار رہا ہے۔ بڑی بے تابی سے وہ سنہرا دن، وہ بابرکت دن آیا جب جابر بن عبداللہ انصاری نے امام محمد باقر علیہ السلام کو دیکھا۔ چونکہ یہ صحابی رسول ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شکل و شمائل، آپ کا حلیہ، آپ کے چلنے کا انداز، آگے بڑھنے کا انداز، پیچھے ہٹنے کا انداز، چلنے کا انداز، گفتگو کو انداز کے دل و دماغ پر ہم وقت وہ یہ ساری چیزیں سوار تھی۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی چہرے پر نظر پڑی، کہا کہ اقبل، بیٹے ذرا 2 قدم میری طرف بڑھانا۔ آپ نے 2 قدم آگے بڑھائے، پھر عرض کیا ادبر، 2 قدم ذرا پیچھے ہٹ کے دکھائیں۔ امام 2 قدم آگے بڑھے، 2 قدم پیچھے بڑھے، اور ان کی شکل و صورت کو دیکھ کے بے اختیار جابر بن عبداللہ انصاری کے منہ سے یہ جملہ نکلا، شمائل رسول اللہ ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم یہ تو مجھے ہو بہو رسول خدا کی شکل لگتی ہے۔ پھر پوچھا کہ آپ کس کے بیٹے ہیں؟ کہا کہ میں علی ابن الحسین زین العابدین کا فرزند ہوں۔ آپ کا نام؟ کہا میرا نام محمد ہے۔ کہا لقب باقر تو نہیں ہے؟ کہا کہ ہاں باقر ہے۔ پھر فرمایا جابر بن عبداللہ انصاری سے کہ چچا آپ کے پاس رسول خدا کی ایک امانت ہے جو آپ کو مجھ تک پہنچانی تھی، آپ نے ابھی تک وہ امانت مجھ تک نہیں پہنچائی۔ فرمایا ہاں فرزند پیغمبر، رسول خدا نے آپ کو سلام کہا ہے۔ امام علیہ السلام نے جواب فرمایا علی رسول اللہ الصلاۃ والسلام ما دامت السماوات والارض وعلیک یا جابر بن عبداللہ انصاری، جب تک یہ آسمان اور زمین باقی ہیں میرے جد رسول خدا پر درود اور سلام کا سلسلہ جاری رہے، یا جابر آپ پر بھی درود اور سلام ہو کہ جو رسول خدا کا سلام لے کے مجھ تک پہنچے ہیں۔ باقر آپ کی وجہ تسمیہ میں بتاتے ہیں کہ آپ کو باقر اس لیے 2 وجہ تسمیے بیان کی جاتی ہیں باقر کی۔ ایک یہ کہ بقرہ کا مطلب ہے وہ کریدنا یا شگافتہ کرنا ہوتا ہے۔ امام اس طرح وہ
الہی علوم کے رموز اور ان کے اسرار کو شگافتہ کر کے ان کو واضح کرتے ہیں لوگوں کے سامنے کہ جس طرح آپ زمین کی کھدائی کر کے اور اس میں دفینوں کو، ہیرے اور جواہرات کو آپ زمین سے نکالتے ہیں، یبقر العلم بقرا۔ اور بعض روایات میں نے شیخ عباس قمی کی کتاب منتہی الاعمال میں آج پڑھ رہا تھا، انہوں نے فرمایا ہے آپ کے القاب میں باقر ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کثرت سجود کی وجہ سے آپ کی جبین مبارک، آپ کی پیشانی شگافتہ یعنی وہ زخمی ہو جاتی، اس زخم کی وجہ سے گویا سجدے کی وجہ سے آپ کے چہرے کے اور جبین کے مجروح ہونے کی وجہ سے آپ کو باقر کہا جاتا ہے۔ اس مبارکت مہینے میں امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت باسعادت بھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ وہ ہمیں اس عظیم امام کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور دوسری مناسبت آج کی اس مجلس میں ہمارے 10ویں امام اور حجت خدا امام علی النقی علیہ السلام کی جاں گداز شہادت کی مناسبت ہے۔ میرے بزرگ ناظرین اور سامعین، علمی حلقوں میں یہ بات اور یہ مسئلہ زیر بحث رہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور غیب کا علم جانتا ہے یا نہیں جانتا۔ ایک معرکۃ الآراء مسئلہ کے طور پر علمی حلقوں میں اس کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے۔ تھوڑا سا اگر ہم غور کریں، تھوڑی سی اگر گہرائی میں جاتے ہیں تو یہ در حقیقت جیسے علمی حلقوں میں یہ بات کی جاتی ہے، یہ کوئی اختلاف معنوی نہیں ہے، یہ اختلاف ہے لفظی اختلاف ہے، اختلاف معنوی نہیں ہے۔ اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ امام کے پاس غیب کا علم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، رسول کے پاس غیب کا علم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، تو ہم اس سوال کے جواب میں کہہ سکتے ہیں، ایک اعتبار سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ غیب کا علم ان کے پاس ہوتا ہے، اور ایک اعتبار سے کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پاس غیب کا علم نہیں ہوتا۔ اللہ کے علاوہ اس کے کسی بھی مخلوق، حتیٰ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی اس طرح کا علم غیب نہیں ہوتا جس طرح کا علم غیب خدا کے پاس ہوتا ہے۔ اللہ کا علم غیب کسی کی طرف سے ملا ہوا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کا علم اللہ کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے۔ امیر المومنین نے نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں فرمایا وَكَمَالُ التَّوْحِيدِ نَفْيُ الصِّفَاتِ عَنْهُ، توحید کامل یہ ہے کہ جو صفات ذات ہیں جی ان کو اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی صفت نہ مانا جائے۔ علم اللہ کی صفت ذاتی ہے، یعنی علم عین اللہ ہے، اللہ کا علم عین اللہ ہے، اللہ کی قدرت عین اللہ ہے، اللہ کی حیات یہ عین اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ رسول مقبول ہوں یا آپ کی اولاد طاہرین، اس دنیا میں جس باکمال انسان کے پاس جو کمال ہے وہ خدا داد ہے، اور ان کمالات میں سے ایک کمال علم ہے۔ غیب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غیب کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک ایسی چیز سے آگاہ ہوں جو آپ کے ان 5 حواس سے 5 کے دائرے کار سے باہر ہو، غیب ہے۔ ایک چیز جو آپ کی آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، ایک آواز کی جس کو آپ اپنے کانوں سے نہیں سن رہے،
اس کو آپ اپنے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، زبان سے اس کو چکھ بھی نہیں سکتے، اور اس کو بو یا خوشبو کو سونگھ بھی نہیں سکتے۔ یہ جو 5 آپ کے حواس خمسہ ہیں، ان کے دائرہ کار سے جو باہر چیز ہے اس کو غیب کہا جاتا ہے۔ اس عمارت کے آس پاس، اس کے دائیں بائیں یا اس کے پیچھے اس وقت کون کھڑا ہے، جی ہم سب کے لیے وہ غیب ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اس دیوار کے پیچھے کون کھڑا ہے، کوئی خاتون کھڑی ہے، مرد کھڑا ہے، یا کوئی اور اللہ کی مخلوق، ہمیں اس کا نہیں پتا۔ امام کے بارے میں امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک سے منسوب ایک طولانی روایت ہے کہ جس میں آپ نے امام کی صفات کو بیان کیا ہے۔ ان صفات میں سے ایک صفت یہ ہے، یرا خلفہ کما یرا امامہ۔ امام اسے کہتے ہیں جو پیچھے کی چیزوں کو بھی اسی طرح دیکھتا ہے جس طرح سامنے کی چیزوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ کا علم ذاتی ہے، بلکہ وہ عین علم ہے۔ اللہ کے علاوہ اس کائنات میں جس کسی کے پاس جتنا علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ ان کے پاس اللہ کا دیا ہوا غیب کا علم ہے جو عام لوگوں کے حواس خمسہ سے باہر ہے۔ مرحوم شیخ عباس قمی نے منتہی الاعمال میں امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات زندگی میں اس واقعے کو لکھا ہے۔ اصفہان کا ایک آدمی جو پہلے امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کا قائل نہیں تھا، بعد میں امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کا قائل ہوا۔ اس کو کسی نے پوچھا کہ یہ تیرا عقیدہ کب سے اور کیوں بدلا؟ پہلے تو امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام کو امام اور حجت خدا نہیں مانتا تھا، کس وجہ سے تو ان کی امامت کا قائل ہو گیا؟ کہا کہ میں ایک وفد کے ساتھ بعض اہم مسائل میں وہ انصاف لینے کے لیے وقت کے حکمران متوکل عباسی کے پاس ہم گئے۔ میں اپنے علاقے میں، اپنے حلقوں میں وہ ایک چرب زبان کے طور پر اور فصیح اور بلیغ کے طور پر میں مشہور اور معروف سمجھا جاتا تھا، لہذا مجھے اس وفد میں شامل کیا گیا۔ ہم جب ان کے دربار میں پہنچے تو لوگوں میں ایک عجیب کیفیت تھی، ایک خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا، اور لوگوں میں وہ چیمے گوئیاں ہو رہی تھی۔ ہم نے پوچھا کہ یہ غیر معمولی حالات کیسے ہیں، یہ کیوں لوگ خوف زدہ ہیں؟ کہا کہ ابھی تھوڑی دیر میں ایک علوی کی یہاں پیشی ہونے والی ہے، خطرہ یہ ہے کہ اس کو خلیفہ وقت قتل کر دیں گے۔ جب میں نے یہ سنا کہ ایک علوی کی پیشی ہونے والی ہے اور یہ کہ خلیفہ وقت کی طرف سے ان کو شہید کیے جانے کا بھی خطرہ ہے، میں نے پھر یہ ارادہ کر لیا کہ اس ماجرے کو دیکھ کے جاؤں گا کہ وہ علوی کون ہیں اور کس انداز میں ان کو شہید کیا جاتا ہے۔ لوگ منتشر تھے اور ان کی آمد کا انتظار کر رہے تھے، اور جب وہ ان کی آمد کے وہ لمحات اور اوقات قریب آئے تو دربار کے سامنے جتنے لوگ تھے دونوں نے دونوں طرف صفیں بنائی، لائن میں قطار میں لوگ کھڑے ہو گئے۔ جس طرح لوگ کسی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کہیں استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے، تماشا دیکھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، لائن میں کھڑے ہو گئے۔ اتنے میں ہم نے دیکھا کہ وہ ایک نورانی چہرے کا حامل وہ اپنی سواری پر سوار ہو کے وہاں سے گزرے، آئے ان صفوں کے درمیان۔ اس نورانی چہرے پر جیسے ہی میری نگاہ پڑی، میرے دل سے یہ آواز نکلی، خدایا اس علوی کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس ظالم کے شر سے اس کو محفوظ رکھ۔ میں نے دیکھا کہ دونوں طرف سے وہ سب بستہ لوگ کھڑے تھے
اور یہ علوی اپنی نگاہ کو اپنی سواری کی گردن کے اوپر مرکوز کیے ہوئے تھا، دائیں بائیں نہیں دیکھتے تھے، وہ بالکل اپنی نگاہوں کو اپنے وہ گھوڑے اور سواری کی وہ گردن کے اوپر مرکوز تھی۔ جیسے ہی وہ میرے قریب اور میرے سامنے پہنچے، میری طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ خدا تیری دعا کو قبول فرمائے، خدا تیری دعا کو قبول فرمائے، تجھے اولاد کثیر اور رزق کثیر سے مالا مال فرمائے اور عمر دراز تجھے عطا فرمائے۔ اس جملے کو سن کے مجھ پر غشی طاری ہو گئی، اس ہیبت سے میں نے زبان سے بھی نہیں کہا تھا کہ خدایا اس علوی کو اس ظالم کے شر سے محفوظ رکھ۔ دل میں میرے دل سے دعا کی یہ آواز اٹھی تھی کہ خدایا اس علوی کی حفاظت فرما۔ آپ کے اس الہی روب کی وجہ سے مجھ پر غشی طاری ہوئی، مجھے افاقہ ہوا، لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی، میں نے اس کی وجہ لوگوں کو بتائی اور پتہ چلا کہ یہ امام علی النقی علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ اس دن سے میں نے کہا کہ وہ ہستی امامت کا حقدار ہے کہ جو اللہ کے دیے ہوئے علم کی روشنی میں انسان کی دل سے اٹھنے والی دعاؤں سے بھی آگاہ۔ وہ اس وقت وہ ماجرا سنایا اور کہا کہ اس ہستی کی دعا میرے حق میں قبول ہوئی ہے، آج میرے پاس وافر دولت ہے، میرے گھر کے باہر جو دولت ہے، جتنی زمینیں ہیں، مال مویشی ہے، اس کے علاوہ میرے گھر کے اندر میرے اکاؤنٹ میں 10 لاکھ درہم ہے، 10 بچے اللہ تعالیٰ نے مجھے دیے ہیں اور میں 70 سال کی عمر سے گزر رہا ہوں۔ اس علوی کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی ہے، مجھے مال کثیر اولاد کثیر سے بھی سرفراز فرمایا ہے، اور اس کی دعا کی استجابت کے نتیجے میں مجھے اللہ تعالیٰ نے عمر دراز بھی عطا فرمایا۔ ائمہ معصومین علیہ السلام اس امام معصوم کو نانک کے مدینے میں چین سے نہیں رہنے دیا گیا، بڑے توہین آمیز انداز میں مدینہ سے سامرہ منتقل کیا گیا، اور سامرہ میں بھی ایک دفعہ نہیں، کئی دفعہ بغیر کسی اطلاع کے بے بنیاد الزامات اور پروپیگنڈوں کی بنیاد پر کئی دفعہ امام کو بتائے بغیر سیڑھی لگا کے امام کی 4 دیواری کو عبور کر کے گھر کی تلاشی لی جاتی تھی، اور عین مصلی عبادت سے امام کو حراست میں لے کے وقت کے حکمران کے پاس پیش کیا جاتا تھا۔ ایک دفعہ نہیں، کئی دفعہ۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف یہ شعر منسوب ہے، جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، نیزوں اور تلواروں کے زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں، وہ مل جاتے ہیں، ولا یلتام ما جرح اللسان، زبان کے زخم اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ وہ آسانی سے نہیں ملتے، آسانی سے رکتے نہیں ہیں۔ عزادارو، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق جو آپ کی طرف منسوب ہے، ما منا الا مقتول او مسموم، ہم میں سے کوئی بھی اس دنیا سے اپنی طبیعی موت اور کسی بیماری کی وجہ سے اس دنیا سے نہیں گیا، یا زہر سے شہید کیا گیا، امیر المومنین اور سید الشہداء کو تلوار سے شہید کیا گیا، اور باقی 11 اماموں میں سے باقی اماموں کو زہر سے شہید کیا گیا۔ امام کی
ائمہ معصومین کی، امام حسن مجتبیٰ، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی الرضا، امام محمد تقی، امام علی النقی اور امام حسن عسکری، ان تمام اماموں کی وہ پرامن اور پرفیض زندگی وقت کے حکمرانوں کے لیے خار چشم اور سبحان حیات بنی رہی، اور ان کے زندگی کے چراغ کو گل کرنے کے در پہ ہوئے۔ جن اماموں کو زہر دغا دے کے شہید کیا گیا، ان میں میرے اور عام آپ کے 10ویں امام اور حجت خدا امام علی النقی علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ غربت کے عالم میں سامرہ میں زہر دغا سے شہید کیا گیا، اور خاندان میں صرف امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام تھے کہ جنہوں نے غربت کے عالم میں، پردیسی کے عالم میں اپنے عظیم معصوم بابا کو غسل دیا، کفن دیا، اور سامرہ کی سرزمین میں جہاں آج دنیا کے امام علیہ الصلاۃ والسلام کے پروانوں کے لیے یہ آج مزار اور زیارت گاہ بنی ہوئی ہے، وہاں بڑے عزت اور احترام سے دفن کیا گیا۔ صادق آل محمد کا فرمان ہے، لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، اپنے اماموں میں سے جس امام کی شہادت کو پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں کہ وقت کے امام نے ان کو غسل دیا، وقت کے امام نے ان پر نماز پڑھی اور احترام کے ساتھ تشییع جنازہ کے بعد ان کو دفن کیا گیا، بے ساختہ ہم عزاداروں کے دل و دماغ کربلا کی طرف منتقل ہوتے ہیں، اور اس نواسۂ پیغمبر کی یاد آتی ہے کہ جس کا نازنین بدن کربلا کی گرم خاک پر 3 دن تک پڑا رہا۔ شیخ شستری، علامہ شیخ جعفر شستری، وہ کہتے ہیں میں سوچا کرتا تھا کہ جو شہید راہ خدا ہوتے ہیں ان کو تو غسل دینا بھی واجب نہیں ہوتا، ان کو کفن بھی نہیں دیا جاتا۔ نواسۂ پیغمبر صرف شہید نہیں ہیں، سید الشہداء ہیں، ان کو تو غسل دینا بھی واجب نہیں تھا، ان کو کفن دینا بھی واجب نہیں تھا۔ ہم اس مصیبت کو یاد کر کے کیوں روتے ہیں؟ کیوں ہم نے مرثیے لکھے اور پڑھے کہ ہمارے امام کو کسی نے غسل نہ دیا، ان کو کسی نے کفن نہ دیا؟ وہ تو شہید راہ حق ہیں۔ الشہید لا یغسل، شہید کو غسل بھی نہیں دیا جاتا، ولا یکفن، اس کو کفن بھی نہیں دیا جاتا۔ وہ فرماتے ہیں میں نے جب متن روایت کو پڑھا اور آخری حصے کو پڑھا، یہ معمہ میرے لیے حل ہوا اور ظلم کی انتہا کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ فرماتے ہیں روایت یہاں تک ختم نہیں ہوتی، الشہید لا یکفن، الشہید لا یغسل، باقی آخری روایت کہتی ہے بل یدفن فی ثیابہ، شہید کو انہی خونالود لباس میں دفنایا جاتا ہے جو شہادت کے موقع پر جسم اور بدن پر موجود ہو۔ جو بات شیعوں کو رلاتی ہے اور قیامت تک رلاتی رہے گی، وہ یہ کہ شہادت کے بعد مظلوم امام کے نازنین بدن پر وہ لباس بھی نہ چھوڑا گیا جو آخری ودا کے موقع پر بہن زینب سے مانگ کے آپ نے پہنا تھا۔ فرمایا تھا ایتینی بلباس عتیق لا یرغب فیہ احد، بہن زینب ایسا لباس دے پرانا کہ جس کو دیکھ کے کوئی لالچ نہ کر سکے اور شہادت کے بعد اس کو میرے بدن سے نہ اتارے۔ مگر عزادارو، میرے اور آپ کے مظلوم امام کی یہ حسرت پوری نہ ہوئی، ظالموں نے آپ کے جسم پر وہ لباس بھی نہ چھوڑا جو وقت آخر بہن زینب سے مانگ کے زیب تن فرمایا تھا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔